I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، میں نے کسی کا احسان نہیں کیا. اللہ نے دیا مجھے اتنی زیادہ، میری ذمہ داری تھی کہ میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کروں گا. میں نے آپ کو کہا تھا میں عوام کی رائے سے فیصلہ کروں گا. عوام کی کچہری ہے، مجھے اجازت دے دی ہے، میں آج اجازت سے اس تحریک میں شامل ہو رہا ہوں. جس کی نہ کوئی نظیر بے نظیر بے. پاکستان کے اب تک کے وزیر اعظم، جن میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے لیاقت علی خان کا. 14 اگست 1947 سے 16 اکتوبر 1951 تک ان کی دور حکومت رہی. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور پاکستان کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. دو قومی نظریہ کی حمایت کی اور پاکستان کو ایک الگ مسلم ریاست کے طور پر قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان کی فوج اور معیشت کی بنیادیں ڈالی. 1951 میں قتل ہو گئے، جس کے بعد قیادت کا خلا پیدا ہوا. اور اگر دوسرے نمبر پہ بات کی جائے تو دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے خواجہ ناظم الدین کا، جو کہ 16 اکتوبر 1951 سے لے کر 17 اپریل 1953 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے. اہم کارنامے کی بات کی جائے تو لیاقت علی خان کے قتل کے بعد پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بنے. 1953 میں گورنر غلام محمد نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا، جو کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کا پہلا واقعہ تھا. تیسرے نمبر پہ نام آتا ہے محمد علی بوگرا کا، جو کہ 17 اپریل 1953 سے لے کر 11 اگست 1955 تک پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم رہے. اہم کارنامے کی بات کی جائے، پاکستان کے آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے بوگرا فارمولہ پیش کیا. سرحد جنگ کے دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی اور امریکہ کے ساتھ تعلق قائم کیے، اور بعد میں استعفیٰ دے دیا سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے. چوتھے نمبر پہ بات کی جائے تو حسین شاہد سروری کا نام آتا ہے، جو کہ 12 اگست 1956 سے لے کر 17 اکتوبر 1957 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے. اہم کارنامے کی بات کی جائے، جمہوری آئین کی حمایت کی، اقتصادی ترقی کے لیے کام کیا، مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان سیاسی یکجہتی کے لیے کام کیا. ان کی حکومت صدر اسکندر مرزا اور فوج کے ساتھ ٹکراؤ کے بعد ختم ہو گئی. 5ویں نمبر پہ نام آتا ہے ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ کا، جو کہ 17 اکتوبر 1957 سے لے کر 19 دسمبر 1957 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے. اہم کارنامے کی بات کی جائے، ان کی خدمت بہت مختصر تھی اور اس دوران وہ کوئی خاص کارنامہ نہیں کر سکے. 6 نمبر پہ نام آتا ہے فیروز خان نون کا. 19 دسمبر 1957 سے لے کر 16 اگست 1958 تک پاکستان کے 6 وزیر اعظم رہے. اور ان کی اہم کارنامے کی بات کی جائے، ان کی حکومت میں سیاسی عدم استحکام اور فوجی قیادت کے ساتھ اختلافات بڑھے. ان کی حکومت کو صدر اسکندر مرزا نے ختم کر دیا، جس کے بعد مارشل لا نافذ کر دیا گیا. 7ویں نمبر پہ نام آتا ہے ایوب خان کا. 16 اکتوبر 1958 سے لے کر 7 اکتوبر 1962 تک ان کی دور حکومت رہی. اہم کارنامے کی بات کی جائے تو 1958 میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قابض ہوئے اور پاکستان کے پہلے فوجی حکمران بنے. 1962 میں پاکستان کا پہلا آئین منظور کرایا اور صدارتی نظام متعارف کرایا. اقتصادی ترقی کے لیے اہم اصلاحات کی، جن میں صنعتی اور زرعی اصلاحات شامل ہیں. 1965 میں ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑی، جس کا نتیجہ تعطل کی صورت میں نکلا، لیکن ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. 8ویں نمبر پہ باری آتی ہے ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ 14 اگست 1973 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے. اہم کارنامے کی بات کی جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور 1973 کے آئین میں اہم کردار ادا کیا. صنعتی اور تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کیا تاکہ معاشی نظام قائم کیا جا سکے. 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان کی تعمیر نو کی اور بنگلہ دیش کے قیام کے بعد قوم کی حوصلہ افزائی کی. پاکستان کے جوہری پروگرام کو شروع کیا. 1977 میں جنرل ضیاء کے مارشل لا میں برطرف ہوئے. اور 9ویں نمبر پہ نام آتا ہے محمد ضیاء الحق کا. 5 جولائی 1977 سے لے کر 17 اکتوبر 1988 تک محمد ضیاء الحق کی حکومت رہی.
اہم کارنامے کی بات کی جائے، ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا اور 1977 میں مارشل لا نافذ کیا، اسلامائزیشن کی پالیسی متعارف کرائی جن میں شریعت کے قوانین اور اسلامی معیشت کا نفاذ شامل تھا۔ افغان جنگ میں پاکستان کو امریکہ کی حمایت حاصل رہی اور پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ 1988 میں ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہوئے جس کی تحقیقات آج تک نہیں ہو سکے۔ 10ویں نمبر پہ نام آتا ہے بے نظیر بھٹو کی۔ 2 دسمبر 1988 سے لے کر 6 اگست 1990 تک بے نظیر بھٹو کی دور حکومت رہی۔ اہم کارنامے، مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، خواتین کے حقوق اور سماجی بہبود کے لیے اہم اقدامات کیے۔ ان کے دور میں اقتصادی مشکلات اور بدعنوانی کے الزامات سامنے آئے جس کی وجہ سے انہیں 1990 میں برطرف کر دیا گیا۔ 11ویں نمبر کی بات کی جائے، غلام مصطفیٰ جتوئی کا نام آتا ہے۔ 6 اگست 1990 سے لے کر 17 اگست 1990 تک یہ پاکستان کے عارضی وزیر اعظم رہے۔ اہم کارنامے کی بات کی جائے، بھٹو کی برطرف کے بعد عبوری وزیر اعظم بنے۔ اور 12ویں نمبر پہ نام آتا ہے میاں محمد نواز شریف کا، جو کہ 6 نومبر 1990 سے لے کر 18 اپریل 1993 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اہم کارنامے کی بات کی جائے، اقتصادی اصلاحات اور نجکاری پر زور دیا۔ ان کا پہلا دور وزیر اعظم کے طور پر تنازعات اور فوجی قیادت کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اور 13ویں نمبر پہ نام آتا ہے معین الدین احمد قریشی کا، جو کہ 18 جولائی 1993 سے لے کر 19 اکتوبر 1993 تک پاکستان کے عارضی وزیر اعظم رہے۔ عبوری وزیر اعظم کے طور پر حکومت کی منتقلی کو سہل بنایا۔ اور 14ویں نمبر پہ نام آتا ہے بے نظیر بھٹو کا۔ 19 اکتوبر 1993 سے لے کر 5 نومبر 1996 تک بے نظیر کی حکومت رہی۔ اہم کارنامے کی بات کی جائے، دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کے دور میں بدعنوانی کے الزامات سامنے آئے اور ان کی حکومت 1996 میں ختم ہو گئی۔ اور اب 15ویں نمبر پر نام آتا ہے میر ظفر اللہ خان جمالی کا۔ 21 نومبر 2002 سے لے کر 4 جون 2004 تک ان کی دور حکومت رہی۔ اہم کارنامے کی بات کی جائے، جنرل پرویز مشرف کے تحت 2002 کے انتخابات کے بعد وزیر اعظم بنے۔ میر صاحب بلوچستان سے منتخب ہوئے پہلے وزیر اعظم تھے جن کا تعلق ڈسٹرکٹ جعفر آباد روجان جمالی سے تھا۔ معیشت میں ترقی اور نجکاری کے اقدامات کیے۔ اور 16ویں نمبر پہ بات کریں تو شوکت عزیز کا نام آتا ہے۔ 23 اگست 2004 سے لے کر 18 نومبر 2007 تک ان کی دور حکومت رہی۔ اہم کارنامے کی بات کی جائے، اقتصادی ترقی کے لیے مارکیٹ دوستی اصلاحات متعارف کرائے۔ ان کا دور جنرل مشرف کے تحت تھا اور 2007 میں ایمرجنسی نافذ کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور 17ویں وزیر اعظم کی بات کی جائے تو یوسف رضا گیلانی کا نام آتا ہے۔ 25 مارچ 2008 سے لے کر 19 جون 2012 تک پاکستان کے 17ویں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی رہے۔ اہم کارنامے کی بات کی جائے، پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ الزامات اور عدلیہ کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اور 18ویں نمبر پہ بات کی جائے، راجہ پرویز اشرف کا نام آتا ہے، جو کہ 19 جون 2012 سے لے کر 24 مارچ 2013 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ بجلی کی کمی اور بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کیا اور ان کی دور حکومت بھی ختم ہو گئی۔ 19ویں وزیر اعظم کی بات کی جائے تو نواز شریف کا نام آتا ہے۔ 5 جون 2013 سے لے کر 28 جولائی 2017 تک پاکستان کے دوسرے بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم رہے۔ اہم کارنامے کی بات کی جائے، اقتصادی اصلاحات کی اور سی پیک جیسے بڑے منصوبے کی بنیاد رکھی۔ پاناما پیپرز اسکینڈل کے بعد انہیں 2017 میں برطرف کر دیا گیا۔ اور 20ویں نمبر پہ نام آتا ہے شاہد خاقان عباسی کا۔ 11 اگست 2017 سے 18 مئی 2018 تک یہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اہم کارنامے کی بات کی جائے، نواز شریف کے بعد وزارت عظمیٰ سنبھالی، توانائی کے بحران کے حل کے لیے اقدامات کیے۔ 21ویں نمبر پہ نام آتا ہے عمران خان کا، جو کہ 18 اگست 2018 سے لے کر 9 اپریل 2022 تک انہوں نے پاکستان پر حکمرانی کی۔ اہم کارنامے کی بات کی جائے، نیا پاکستان کے نعرے کے تحت عوامی اصلاحات کی کوشش کی، بیرونی قرضوں کی شرح میں اضافہ اور معاشی چیلنج کا سامنا کیا۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے اتارا گیا۔